ہمارے پاکستان کے فوج نے گولیاں برسائیں، 600 سے کچھ اوپر وہ ہے جو ہمیں یاد ہے یا ریکارڈ پہ ہیں، ان میں ایسے جن کو جلا دیا، پورے گھر جلا دیے، جو شہید پڑے تھے۔ ریاست پاکستان نے حکم کیا کہ اس میدان سے ایک بھی شہید نہیں اٹھے گا، ان پہ ریاست پاکستان کا خرچہ ہوا ہے، ریاست پاکستان کی گولیاں ضائع ہوئی ہیں، لہذا ہر میت تب اٹھے گی جب اس کا جرمانہ ادا ہو۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کی، وہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک نے آزادی نہیں حاصل کی، یہ ملک بن گیا۔ اب جب بن گیا تو پھر بادشاہ خان کی نان وائلنس کا ایک اسٹرانگ بیس اسلام بھی تھا۔ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے رہنما ادھر بیٹھے ہیں، بادشاہ خان بابا خدائی خدمتگار تحریک اور جمعیت علماء ہند کا ایک بہت قریبی تعلق رہا ہے، اور بادشاہ خان بابا کو مدرسہ دیوبند سے رئیس الاحرار کا ایوارڈ بھی ملا ہے کہ انہوں نے دیوبند میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بھی فخر کرتا ہوں، بلکہ ہم سب یہ فخر کرتے ہیں کہ جو تبلیغ کا ہے، یہ تبلیغ کا طریقہ اس قوم کو بادشاہ خان نے سکھایا، اور وہ اسلام سے یہ باتیں نکال کے یہ تقریباً 5 نکات انہوں نے اپنی زندگی کا بنیاد بنایا: اخلاق، صبر، انصاف، خدمت، اور کسی بھی حالات میں حق کے ساتھ کھڑے رہنا۔ ان کے لیے اسلام کا مطلب یہ نہیں تھا جو اس ایکسٹریمزم کے دور میں ہمیں دکھا دیا ہے کہ غصہ ہو، وائلنس ہو، مار داڑ ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں سب سے بڑی طاقت اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہے۔ آج جب مذہب کو غلط استعمال کر کے دہشت کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ خان بابا اور خدائی خدمتگاروں کا وہ پیغام آج اور بھی ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ خان کے نزدیک امن کا سب سے بڑا ہتھیار تعلیم تھا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ جہالت سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، مینیپولیشنز ہوتی ہے، اور سوسائٹیز جہالت سے ڈسٹروائے ہوتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے اسکول بنانے پر فوکس کیا۔ ان ادوار میں جب انگریزوں کے اسکول تھے، یہاں کچھ کیسے ہوا اور کس طرح ہوا اور کہاں ووٹنگ ہوئی اور کہاں حکومت کی مرضی چلی اور کہاں ریفرینڈمز ہوئے، اور جو پورا ایک قصہ چلا سن 1947 میں، وہ تفصیل میں جانے کو تیار نہیں ہوں، لیکن بادشاہ خان نے پھر پارلیمان کے سامنے کہا کہ اب پاکستان ایک حقیقت ہے۔ اب جب پاکستان ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو کسی کا دل کرے یا نہ کرے ماننا پڑے گا۔ اب آئے، ماضی کو بھولیں، آئے مل کے عہد کرتے ہیں۔ اور یہ تقریر بھی کب ہوا؟ جب خدائی خدمتگار کا سٹنگ گورنمنٹ 2/3 اکثریت سے ہٹا دیا گیا اور خان قیوم خان کو 1/3 اکثریت پہ حکومت دے دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج کل لوگ حکومتوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، کوئی عشق کیا میں مبتلا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن آخر میں ہے عشق کرسی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس سب کے باوجود جا کے یہ بیان دیا کہ آئیں، میں تمام سٹیک ہولڈر سے کہتا ہوں کہ اس پاکستان کو بناتے ہیں، اس پاکستان کو اب آزاد ہو گیا ہے، اب اس کو آباد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان بنائیں جس میں رنگ و روپ کا فرق نہ ہو، کوشش کرتے ہیں
کہ ایک ایسا پاکستان بنائے جس میں دین اور غیر دین کا فرق نہ ہو۔ میرے ایک بزرگ نے ادھر آ کے کہا کہ لندن میں مسلمان میئر آ گیا ہے، نیو یارک میں مسلمان میئر آ گیا، کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کراچی کا میئر عیسائی ہوگا یا سکھ ہوگا یا یہود یا کوئی اور غیر دین ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم ترقی تب کریں گے، ہمیں نیو یارک کو مثال تو دے سکتے ہیں، ہم لندن کا مثال تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ملک میں مائنارٹیز کے ساتھ جو کیا ہم اس کی مثالیں کیوں نہ دیں؟ اس ملک میں مائنارٹیز کو جتنا حق مل رہا ہے ہم اس کی مثال کیوں نہ دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر اس وقت بادشاہ خان کا یہ آفر ایکسیپٹ کر لیتا اور محمد علی جناح اور بادشاہ خان اکٹھے ہو جاتے تو یہ پاکستان آج کہیں اور ہوتا۔ پر بدقسمتی سے اس وقت کہ ملیشیا یا انٹیلیجنسیا نے کیا کیا، بادشاہ خان اور ان کے سب دوستوں کو قید کر دیا اور جناب ان سب کا قائد محمد علی جناح صاحب کو بھی قید کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ بادشاہ خان اس قید سے رہا ہو گئے، لیکن ان کے قائد اسی قید میں، اسی ہتھ کڑیوں میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اور جو چلنے کا قصہ ہے وہ بھی میرے خیال میں اس وقت لوگوں کو سچ پسند نہیں آتا، تو زیادہ سچ بھی ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ زیادہ سچ بھی گالی ہے۔ تو پھر کیا ہوا جی کہ سن 1947 میں ہمیں پہلا جواب ملتا ہے، 48 میں بلکہ 12 اگست کو، جب قیوم خان کا فورس ہمارے خدائی خدمتگار جو امن ریلی کر رہے تھے، آج بھی لوگ چیختے ہیں، اس پہ ہمارے پاکستان کے فوج نے گولیاں برسائیں۔ 600 سے کچھ اوپر وہ ہے جو ہمیں یاد ہے یا ریکارڈ پہ ہیں، ان میں ایسے جن کو جلا دیا، پورے گھر جلا دیے، پانی میں پھینک دیے، اور قیوم خان نے بڑے جوش میں بولا کہ میں نے خدائی خدمتگار کو ختم کر دیا۔ جو شہید پڑے تھے، آپ لوگوں کی صرف انفارمیشن کے لیے، ریاست پاکستان نے حکم کیا کہ اس میدان سے ایک بھی شہید نہیں اٹھے گا، ان پہ ریاست پاکستان کا خرچہ ہوا ہے، ریاست پاکستان کی گولیاں ضائع ہوئی ہیں، لہذا ہر میت تب اٹھے گی جب اس کا جرمانہ ادا ہوگا۔ کردار بادشاہ خان کا دیکھیں، وہ جیل میں تھے، ان کو جیل میں اطلاع ملتی ہے کہ وہاں پہ تو بہت خدائی خدمتگار غریب ہیں، ان کے پاس اس چیز کا بھی پیسہ نہیں ہے، تو بادشاہ خان جیل سے حکم کرتے ہیں کہ عثمانزے میں فلانی جگہ میں میری جائیداد ہے اور 80 چرب وہ میری جائیداد بیچو اور ان لوگوں کا جرمانہ ادا کر کے ان کو اپنے گھر بھیجو۔ یہ مثالیں بنتی ہیں، لیڈر سے مثالیں بناتے ہیں۔ ہر گھر میں جب تیسرے کی دعا ہو رہی تھی، فاتحہ کل کہتے ہیں، تو سرکاری بینڈ باجے بھجوائے گئے کہ جس گھر میں بھی فاتحہ ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، اس کے باہر کھڑے ہو کے بینڈ اور باجے بجائے جائے۔ یہ تصدیقانہ امر ہوا ہے، لیکن بادشاہ خان بابا نے کبھی بھی ان سب چیزوں کا بدل تشدد سے نہیں بلکہ برداشت سے دیا، کنٹرول سے دیا، اور وہی سب کچھ اپنے تمام تر ساتھیوں کو سکھایا۔
باچا خان بابا اور خدائی خدمتگار تحریک الحمدللہ تاریخ کے اس دور میں جب ریاست پاکستان کا ہر بندہ اس اسلام اور مذہب کی بری عکاسی، جہاد کے نام پہ مجاہدین، اور یہ جو پورا تاریخ آج تک ہمارے سامنے پڑا ہے، الحمدللہ اس وقت سے جب انہوں نے کہا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، تو ریاست پاکستان نے اور ہمارے کچھ اکابرین نے اس وقت اٹھ کے کہا کہ یہ لوگ تو اسلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ تو جہاد کے دشمن ہیں۔ آج جب اسی سب کے آخر میں ریاست پاکستان خود اس سب عمل کو فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کہتا ہے، تو یہ سوال تو میرا بنتا ہے کہ کیا پھر ولی خان کی بات جو آج سے 40 سال پہلے اس نے یہی کہا تھا کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، اور اس پہ آپ نے کھل کر اس کو اسلام دشمن بولا، تو آج آپ تصدیق کریں کہ جس نے بھی اس کو جہاد بولا ہے وہ تمام اسلام کے دشمن ہے، وہ تمام اس ملک کے دشمن اور اس قوم کے دشمن ہے۔ میں اس وقت اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ باچا خان بابا کا نظریہ تاریخ میں دفن ہونے والا نظریہ نہیں ہے، بلکہ ہر برے حالات میں ہر قوم اور ہر ریاست اگر اپنے لیے کوئی پازیٹو راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ باچا خان کا نظریہ اٹھا کے اپنے سامنے رکھیں۔ آج بھی ہم اپنے ریاست کو کہتے ہیں کہ طاقت کو دہشت اور وحشت نہیں بنائے، طاقت پیار ہے، طاقت بھائی چارہ ہے، طاقت اتفاق ہے۔ آج اس ریاست کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے کونے کونے سے جو باتیں اٹھ رہی ہیں، جو بری لگتی ہے، جو آپ کو بندوق کی گولی لگتی ہے، یہ عمل ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ، یہ عمل ہو رہا ہے سندھی کے ساتھ، یہ عمل ہو رہا ہے بلوچ کے ساتھ، یہ عمل ہو رہا ہے پختون کے ساتھ، یہ عمل ہو رہا ہے سرائکی کے ساتھ۔ اور یہ میں وضاحت کر دوں کہ پنجاب میں بھی تمام پنجاب نہیں، کچھ حصہ، باقی زیادہ تر پنجاب بھی غلام ہے۔ یہ کس نے کہا کہ نہیں، یہ وہ 15% لوگ جس کی آگاہی عکاسی ہمارے اکابرین روز اول سے کر چکے ہیں، پنجاب یا پاکستان کے آقا وہ ہے۔ باقی جب آپ قوموں کو حقوق نہیں دیں گے، جب آپ قوموں کو ان کا حق نہیں دیں گے، ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ پاکستان ایک قوم نہیں بلکہ پاکستان ایک ملک ہے جو مختلف قوموں کا مجموعہ ہے۔ پاکستان ایک پھول کا گلدستہ نہیں بلکہ اس میں بہترین قسم کے پھولوں کا گلدستہ ہے۔ اس میں پختون ہے، اس میں سندھی ہیں، اس میں مہاجر ہیں، اس میں بلوچ ہیں، اس میں سرائکی ہیں، اس میں تمام تر اقوام جو پاکستان میں زندگی گزار رہے وہ اس گلدستے کا حصہ ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، باچا خان کا نظریہ سمجھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ادھر ہر کوئی مانتا ہے، لیکن جب اسلام آباد میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ باتیں جو باہر مانتے ہیں وہ بھی پھر ادھر ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ ایک مضبوط پاکستان، ایک مستحکم پاکستان، ایک کامیاب پاکستان تب بنے گا جب ایک مضبوط سندھی قوم بنے گا، جب ایک مضبوط بلوچ قوم بنے گا، جب ایک مضبوط پختون قوم بنے گا، جب ایک مضبوط پنجابی قوم بنے گا۔
پاکستان تب مضبوط ہوگا جب میں پختون بھی کہوں کہ نہیں یہ میرا پاکستان ہے، جب ایک بلوچ بھی کہے کہ نہیں یہ میرا پاکستان ہے، کہ ایک سندھی بھی کہے کہ نہیں یہ میرا پاکستان ہے، ایک پنجابی بھی کہے کہ نہیں یہ میرا پاکستان ہے۔ جب تک یہ نعرہ ہم سنیں گے یا دیکھیں گے کہ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے، تو پھر یا بدقسمتی یا خوش قسمتی، لیکن ریاست کے خلاف بلوچستان، سندھ اور پختونخوا سے آوازیں اٹھیں گی اور پھر ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ باچا خان بابا کے امن کے راستے کو پہل دے، وار اکانومی کو ختم کرے۔ آپ کا ملک تب ترقی کرے گا معاشی جب آپ کے ملک پہ جنگ ہوگا، آپ کی معیشت تب بہتر ہوگی جب ایک دو صوبے آگ میں پڑے ہوں گے۔ اس طرح ملک ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ ہر جنگ ایک نیا جنگ پیدا کرتا ہے، ہر واقعہ 100 نئے واقعوں کو جنم دیتا ہے، اور اس کے بجائے اگر ہم جنگ سے ہٹ کے امن، آئین، جمہوریت اور ریٹ آف لا، میری قطعاً یہ بات ان کو یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو بی ٹیم ہے ان کو آپ کھلے چھوڑ دیں، نہیں، ان کے خلاف